لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله على شيعته ومحبه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آغاز کلام اس معبود برحق کے نام سے جو خالق کون مکان اور صحت ابدی کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق حقیقی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور بارہا ہم سب نے پلٹ کر اسی کی جانب جانا ہے. یقیناً تمام تر حمد بالخصوص تمام تر سجدے اسی معبود کو زیب دیتے ہیں جو رحمان و رحیم کریم ہے اور غفار ہیں، بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو. اور یقیناً خداوند عالم جس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جب ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لینا تو ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ کرنا، اپنے عدل کا معاملہ نہ کرنا. تمام سجدے اس کے لیے اور تمام تر درود و سلام ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسانی گرامی، خداوند عالم جس نے بارہا بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمیں ولائے آل محمد علیہ السلام کی صورت عطا کری. یہ وہ نعمت ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس نعمت کا موازنہ دوسری نعمتوں سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ واقعتاً یہ واقعہ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے اور بیان بھی کیا ہوتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے سامنے ایک چاہنے والا آیا اور اس نے کہا مولا میرے گھر میں مثلاً رزق کی کمی ہے، فلاں تنگی ہے، فلاں تنگی. تو مولا سے کہتا ہے مولا غریب ہوں. مولا نے کہا کہ ہماری ولایت ہے. تو یقیناً جس کے پاس ولایت ہے اس کے پاس یقیناً کوئی غربت نہیں ہے، ظاہری افلاس ختم ہو جانے والا ہے، لیکن ولایت وہ نعمت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرنے والی ہے. بس عزیزان نگرامی، میں خود اگر انسان ولایت کے قریب ہوتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھتا ہے، اور جب ان کی سیرت کو سمجھتا ہے تو کبھی بھی ان سے دور ہونا نہیں چاہتا. امام حسین علیہ السلام کربلا جا رہے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو مخلص ہیں. حتیٰ کہ یعنی جب ہم واقعی کربلا بیان کرتے ہیں اور امام حسین کا حج کو عمرے میں تبدیل کرنا بیان کرتے ہیں، ہم اگر غور کریں تو انسانی اعتبار سے آسان نہیں ہے. یعنی ایک شخص یا ہم اور آپ میں سے مثلا کوئی ایسا کہ جو یا ہم اور آپ کے علاوہ بھی جو بہت غریب ہوتے ہیں زیارت کا شوق سبھی رکھتے ہیں. ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چاہنے والا ہے اور زیارت پہ نہ جانا چاہے. ہر مومن اور ہر مومنہ چاہتی ہے کہ خداوند عالم سے شرف زیارت سے نوازے. اگر ہم اور آپ میں سے کوئی بڑی مشکل سے پیسے جمع کریں، زیارت کرنے جائے اور زیارت کرنے کی جائے جیسے ہی پہنچے حرم مثلا داخلہ قریب ہو اور کہا جائے کہ زیارت نہیں کرنی بلکہ زیارت کو چھوڑ کے مثلا امام وقت کو ضرورت ہے یا امام وقت آواز دے رہے ہیں، ان کی آواز کو لبیک کہنا ہے. ایک عام سا انسان اس وقت تردد کا شکار ہوگا، کس قدر مشکل سے زیارت کرنے آیا. پوری زندگی ظاہر ہے زیارت کا ارمان بچپن سے ہی ایک بچے کو اصل ہوتا ہے. جب ظاہر ہے کربلا جانے کا جو ہے وہ تمام فوائد سن رہا ہے اور انس اس سے پیدا ہو جاتا ہے تو زیارت کا ارمان بچپن سے ہی انسان کو ہو جاتا ہے. اب جب زیارت کے قریب پہنچ گئے، روضے کے قریب پہنچ گئے اور کہا جائے کہ زیارت نہیں کرنی ہے، امام کے ساتھ مثلا جانا ہے، تو ایک عام انسان تردد کا شکار ہوتا ہے. یہی تردد تھا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، ظاہر ہے اب سفر آسان ہے نسبتاً، پہلے مشکلات سے لوگ پہنچا کرتے تھے. جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حج کر رہے تھے لوگ اور امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اپنی راہ کو بدلا، اس وقت بہت سارے لوگ کس کا شکار تھے؟ اسی تردد کا شکار تھے. کیا کریں؟
اتنی مشکل سے حج کرنے پہنچے ہیں، حج کے فوائد سن چکے ہیں، رسول خدا کی زبانی حج کی اہمیت کو جانتے ہیں، ابھی امام کی اہمیت کو نہیں جانتے. یعنی بارہا اگر امام حلال کام سے روکے تو امام کا قول زیادہ معتبر ہے. یعنی اس وقت ہم اپنی عقل نہیں لگائیں گے کہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ مکروہ ہے، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے وقت کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. تو بارہا بعض چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے. میں کہتی ہوں کہ جب تک انسان خود مشکلات میں نہیں پڑتا، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ اس کا معاملہ ابھی اس کے امام سے کیسا ہے. جب آزمائش پڑتی ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، اس کے اور اس کے امام کا معاملہ کیسا ہے. یعنی بارہا کوفے والے جن کے بارے میں ہم روایتیں بیان کرتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے کیا امام کے ساتھ، کوفے والے اصل میں بیان تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں لیکن صرف وہ کوفی کی حد تک نہیں ہے، وہ مزاج انسانی ہے کہ جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو انسان کس طرح پھیر کھاتا ہے. خط لکھ کے بلاتا بھی ہے امام کو، لیکن جب چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھتا ہے تو خطوں کو پیچھے ہٹا لیتا ہے. لیکن انہی کوفے والوں میں سے ہمیں ایسے جاں باز بھی نظر آتے ہیں. حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ اپنی جانوں پہ کھیل کر کوفے سے نکلے اور امام کی مدد کے لیے پہنچے. آسان نہیں تھا رات کی تاریخ میں اس طرح سے نکلنا کہ جب ننگی تلواریں جو ہے وہ دروازے شہر پر انتظار کر رہی ہیں، لیکن نکلنے والے نکلے اور مدد امام کے لیے پہنچ گئے. جب انسان ولایت کے لیے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے، ولایت خود اسے اپنی جانب بلا لیتی ہے. امام کا در کھلا ہوا ہے. پھر باقی کوفے والوں نے کیا کیا کہ جب خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور واقع کربلا برپا ہو گیا اور جناب زینب کا لٹا ہوا قافلہ کوفے آیا. شام کے بارے میں تو ہم بیان کرتے ہیں کہ دربار سجایا گیا، بازار سجایا گیا. کوفے کے بھی 12 دربار سجایا گیا، لیکن عام جو کوفی مزاج تھا وہ کیا تھا؟ اب پتہ چل گیا کہ واقعی کربلا ہو گیا، شرکت نہیں کر سکے. اب کیا کر رہے تھے؟ اب رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے. بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں تابعین کا گروپ اور اس طرح سے بہت سارے گروپ نکلے کہ مولا ہم سے خطا ہو گئی، اب ہمیں معاف کر دیں. لیکن ہم جانتے ہیں، یعنی اگر واقعاً ذی شعور لوگ ہیں وہ جانتے ہیں معتبر لوگ کون ہیں، یہ صاحب عظمت لوگ کون ہیں جنہوں نے وقت کے امام کی آواز پہ بیک وقت لبیک کیا. اس وقت جنہوں نے تردد سے کام لیا، بعد میں روتے رہے، بعد میں گریا کرتے رہے، ان کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا جو کربلا والوں کو حاصل ہو گیا. کربلا اپنے اندر عظمت سمیٹے ہوئے ہیں. بس خدا سے دعا کرنے پروردگار ہمیں بھی موقع ملے تو ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تردد سے کام نہ لیں. یعنی واقعتاً مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو مولا اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. بس آنے گرامی، آج سویم امام کا دن ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے ہاں سویم ہوتا ہے تو عزیز و قرباں جمع ہوتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں. لیکن کربلا کا منظر عجیب منظر ہے. یا سویم تو تیسرے دن چلے ہوتا ہے، میت کا پرسہ کیسے دیا جا رہا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں کربلا میں جنازے پڑے ہوئے تھے، بیویاں اجڑی ہوئی بیٹھی تھیں، ہر بیوی ابھی اپنے عزیز کا ماتم کر رہی تھی کہ روایت کہتی ہے زینب نے دیکھا گھوڑوں کی نالیں تبدیل ہو گئی ہیں. فضا سے کہا فضا اب تو سب شہید ہو چکے، اب یہ کس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ بی فضا نے کہا اے بی بی زینب ابھی ایک مصیبت باقی ہے. کون سی مصیبت باقی ہے؟ اب زینب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں گھوڑوں کی نال بندی ہو چکی. زینب نے اس مصیبت کو سہا کہ جب اعلان ہوا ان لاشوں کو پامال کیا جائے، روایت کہتی ہے زینب کا پہلا پرسہ ادھر لاشیں پامال ہونے کا اعلان ہوا. وہاں ان کے قبیلے والے کہتے ہیں اور ہمارا عزیز ہے، ہم اس کے لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے. لاشیں ہر کو گھسیٹا جانے لگا. کوئی آیا حبیب ابن مظاہر کے لاشیں کو ہٹا کر لے گیا، عزیزوں کے لاشیں دور ہو گئے، لیکن چاہنے والے بنی ہاشم کے لاشیں کربلا کے دشت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ زینب روتی رہی. بھیا زینب بہت مجبور ہے اور بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے پامال ہوتا رہا. یہاں تک کہ روایتیں کہتی ہے جب خیمے جل رہے تھے نا تو بچے ڈر کے مارے خیموں سے باہر بھاگ رہے تھے. ظاہر ہے خیام جل رہے ہیں، جلن اور حدت کی وجہ سے بچے دور بھاگے، اور جب دور بھاگے تو گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ گئے
رہا ہے۔ بس عزاداروں، روایتیں کہتی ہیں یہ شام غریبہ کی رات بڑی کٹھن رات ہے۔ یہ پہلی رات ہے کہ زینب عباس کے بغیر ہے، یہ پہلی رات ہے کہ حسین سامنے نہیں ہے، یہ پہلی رات ہے کہ سکینہ اپنے بابا کے سینے کو تلاش کر رہی ہے، یہ پہلی رات ہے کہ ماں کڑیل جوا کو دیکھ نہیں پا رہی، یہ پہلی رات ہے کہ ماں قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا ماتم کر رہی ہے، یہ پہلی رات ہے جب رباب کے گود کی گرمی علی اصغر کے ماتم کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ بس عزاداروں، یہ پہلی رات ہے سکینہ کی جدائی کی رات۔ بابا کا سینہ پکارتے پکارتے ایک مرتبہ بیابان میں جا کر کھڑی ہوئی، اے بابا آپ کے بغیر قرار نہیں آتا۔ روایتیں کہتی ہیں ایک سربریلا سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا۔ سکینہ بابا کے قریب تو پہنچ گئی، لیکن حسین کا لاشا اتنا زخمی ہے، اتنے تیر پیوست ہے، اتنے زخم لگے ہیں کہ بیٹی باپ تک پہنچ کر بھی سینے پہ نہ سو سکی، بس قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا کے قدموں سے لپٹی، سکینہ کو قرار آ گیا۔ لیکن 11 محرم ہے اور باپ اور بیٹی کی جدائی کا دن ہے، قافلے والوں کی روانگی کا دن ہے۔ جب زینب تمام بیویوں کو سوار کرا چکی، ایک مرتبہ زینب کی سواری کا وقت آیا، شاید کہ زینب کو مدینہ یاد آیا ہو، جب مدینے سے چلی تھی اور حسین نے آواز لگائی تھی کہ زینب کو سوار کرایا جائے۔ روایتیں کہتی ہیں بیٹے آگے بڑھے، بھانجے آگے بڑھے، بھتیجے آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، زینب سوار ہو رہی ہے، لیکن یقیناً زینب نے دشت بلا میں بکھرے لاشوں کو دیکھا ہوگا۔ آج زینب کتنی قریب ہے، آج کوئی باقی نہیں جو زینب کو سوار کرائے سوائے ایک غریب مجبور کے، جس کے گلے میں خاردار دوغ ہے، جس کو رسن برسا کیا جا چکا ہے۔ روایتیں کہتی ہے سجاد آگے بڑھے، اپنی پھوپھی امی کو سوار کرایا۔ اس کے بعد زینب کہتی ہے میں نے دیکھا سجاد کی حالت اتنی متغیر ہے کہ لگتا ہے روح بدن سے نکل جائے گی۔ زینب نے سجاد کو تسلی دی، کہا ہے بیٹا سجاد میں نے سنا ہے یہاں روزے تعمیر ہوں گے، یہاں زائرین آئیں گے، لیکن بیمار تڑپ کر کہتا ہے اے پھوپھی اماں، جس کے جوان بیٹے ہو اس کے باپ کا لاش